اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے میرے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے چور بادشاہ بن گیا۔ ایک چور ایک درویش کے پاس آیا اور کہنے لگا، جی سرکار، میں چوری کر کے تنگ آ گیا ہوں، اس میں خیر و برکت نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں کر لوں تو یہ چھوٹ جائے۔ اس نے کہا، دیکھو بھائی، آپ عبادت کر لیا کرو۔ اس نے کہا، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر ایک کام کرنا کہ آپ کسی بھی عورت کو یا لڑکی کو دیکھو، اس میں اپنی ماں بہن دیکھنا۔ اب چور کی عادت تھی چوری کرنے کی۔ وہ ایک دن ایک مکان میں داخل ہو گیا، اور یہ مکان جو تھا، یہ وقت بادشاہ نے اپنی بیگم کو علیحدہ کر دیا تھا، تو اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اس کو ایک مکان دے دیا تھا کہ تم یہاں رہو، اور ارد گرد اپنے سپاہی لگا دیے تھے کہ دیکھنا کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ خیر، یہ چور جب گیا مکان میں چوری کرنے، تو ملکہ جو تھی، یعنی بادشاہ کی جو بیوی جس کو اس نے علیحدہ کیا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ کہتے کہ تم نے یہ کیا چوری کرنے آیا؟ تو تم میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں دولت بھی دوں گی، پیسہ بھی دوں گی۔ تو یہ پیچھے ہٹ گیا 10 قدم۔ کہتا نہیں، آپ میں میری والدہ نظر آ رہی ہیں، اور میں آپ کو اپنی والدہ مانتا ہوں۔ ملکہ کو یہ سب باتیں بادشاہ خود سن رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ میری ماں کی جگہ پہ ہیں، میں آپ سے ماں کی طرح ملنا چاہتا ہوں۔ رانی بہت چپ ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا، اس نے ساری باتیں سن لی تھی۔ اس نے کہا، اس کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈالو، اور صبح میرے دربار میں پیش کرو۔ صبح جب دربار میں آیا چور، تو بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے اچھے آدمی ہو کہ تم نے میری بیوی کو اپنی ماں تسلیم کیا اور چوری بھی نہیں کی، کہ میں نے خود سن لیا ہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ میری ماں سمان ہے، ماں کے برابر ہیں، ماں جیسی ہیں۔ میں ان کو اپنی ماں دل سے مان لیا ہے، وہ میری والدہ ہیں۔ بادشاہ خوش ہوا، کہتے جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ دے سکتے ہیں تو صرف اپنی رانی یعنی میری والدہ کو دربار میں لائیں، محل میں لائیں، یہاں رکھے، اس کو علیحدہ نہ کریں، اور میں کچھ نہیں مانگوں گا آپ سے، کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ ادھر رانی کے پاس جب بادشاہ گیا، تو رانی نے کہا، میں ایک ہی شرط پہ جا سکتی ہوں تمہارے ساتھ، کہ تم جو چور ہے اس کو اپنا بیٹا تسلیم کرو، کیونکہ میں اس کو اپنا بیٹا مان چکی ہوں دل سے۔ تو تم اگر اس بات پہ ایگری ہو تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ اور ایک بات اور، جب وہ میرا بیٹا بن جائے تو آپ نے اس کو اگلا بادشاہ اعلان کر دینا ہے۔ اس طرح پھر وہ رانی اپنے محل میں آ گئی، اور یہ جو چور تھا، یہ اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ کے بعد یہ بادشاہ بنے گا۔ تو دیکھیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک درویش کی چھوٹی سی نصیحت سے اس نے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ تو اگر بات پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا، اور شیئر کرنا اپنے دوستوں میں۔ مجھے یہ کہانی اچھی لگی، اس لیے میں آپ کو تک ہی پہنچا رہا ہوں۔ اور خدا حافظ، پاکستان زندہ آباد۔